اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، سیرت ساقی کوثر شافع محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ وار پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں ہم اپنی گفتگو صلح حدیبیہ سے متعلق ہی رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے دفعات سے جب فارغ ہوئے، بلکہ صلح کے دفعات آپ لکھ ہی رہے تھے کہ اسی درمیان سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے خرامہ خرامہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کیجیے. سہیل کہتے ہیں کہ اگر ابو جندل کو میرے حوالے نہیں کیا گیا تو یہ صلح ابھی ختم کر دی جائے گی اور ہم اسے فسخ قرار دے دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے التجا کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ بات مان لو، صلح بھی پوری لکھی نہیں گئی ہے، ابھی دفعات پورے مکمل بھی نہیں ہوئے ہیں، آپ انہیں واپس نہ لے جائیے. لیکن وہ شخص اڑ جاتا ہے کہ نہیں، اگر ابو جندل کو واپس نہیں کرو گے تو ہم یہ صلح ناسخ منسوخ قرار دیں گے اور یہ صلح فسخ قرار دے دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خیر کے متمنی تھے اور صلح کے متمنی تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کسی قسم کا قتل و غارت گری مچے، اور یہ لوگ اگر اللہ کی راہ میں روڑے اٹکانے سے باز آ جائیں تو اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. بھلے تھوڑی دیر تک لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ مسلمان گر کے دب کے صلح کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے خیر کے راستے نکالے گا. چنانچہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ التجا کرتے ہیں کہ مجھے جانے مت دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے کشادگی کی راہیں نکالے گا اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس اندھیرے کے بعد ہی روشنی نظر آئے گی اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راہ نکالے گا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل کو واپس کر دیتے ہیں. ان دفعات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف دفعات کے روح سے صرف یہی طے تھا کہ جو مرد مکہ سے بھاگ کے واپس آئیں گے وہی واپس کیے جائیں گے. عورتیں اگر واپس گئیں مکہ سے بھاگ کے مسلمان ہو کے کوئی شخص اگر مدینہ پہنچی تو اس کا ذکر اس دفعات میں نہیں تھا. چنانچہ ہوتا یہی ہے کہ کچھ مومنہ عورتیں ہجرت کر کے آ جاتی ہیں اور ان کے اولیاء مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں واپس کیجئے دفعات کے روح سے، معاہدے کے روح سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس مطالبے کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ دیکھیے دفعات میں عورتوں کا کہیں پر ذکر نہیں ہے، صرف مردوں کا ذکر ہے، کیونکہ دفع کا جو لفظ ہے وہ یہی ہے کہ وَعَلَىٰ أَلَّا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِن كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ إِلَّا رَدَدتَّهُ، کہ اگر کوئی رجل، کوئی مرد تمہارے پاس جائے گا اگرچہ وہ تمہارے دھرم ہی پر، تمہارے مذہب ہی کو کیوں نہ قبول کر لے، مگر تم لوگ اس کو واپس کر دو گے. تو مرد کی بات ہے، اگر مرد بھاگ کے مدینہ گیا اور مسلمان ہی کیوں نہ ہو گیا ہو تو اسے واپس کیا جائے گا، عورتوں کے واپس کرنے کی بات نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے آیت بھی اتاری کہ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار. اگر تمہارے پاس کچھ مومنہ عورتیں آئیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لو، فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن، اللہ رب العالمین ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. اور اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ مومنہ ہیں، وہ مسلمہ ہیں، تو انہیں کفار کے پاس واپس نہ کرو، کیونکہ کوئی مومنہ عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں ہے. یہ حکم اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زوجیت میں 2 مشرکہ عورتیں تھیں، کافرہ عورتیں تھیں، انہیں طلاق دے کے انہیں رخصت کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم بھی اتارا کہ
اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان اللہ غفور رحیم. وہی دفعات اور بیعت کے وہی الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر لیا تھا، اور اس طرح سے مومنہ عورتیں محفوظ رہیں کہ انہیں واپس کیا جائے. ہوتا یہ ہے اس صلح کے بعد کہ مسلمان ان دفعات کو سننے کے بعد اور عمرہ نہ کرنے کے بعد بہت پریشان ہوتے ہیں، اور اپنے غم کو، اپنے علم کو وہ چھپا بھی نہیں پاتے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان صحابہ کرام میں سے تھے جو اس صلح کے بعد بہت زیادہ رنجیدہ اور غمخوار ہوئے تھے، بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جندل کو واپس ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ نہیں بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا بے شک اللہ نے ہمیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق پر ہے. حضرت عمر بن الخطاب پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے مقتول جنت میں، ہمارے مردے جنت میں، اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے، ان کے مردے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ رسوائی کیوں، پھر یہ کیوں ذلت ہم برداشت کر رہے ہیں کہ عمرے کی نیت سے اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے، سینکڑوں میل طے کر کے ہم یہاں مکہ آتے ہیں اور یہاں سے نامراد واپس جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو تسلی دیتے ہیں کہ عمر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مایوسی کے عالم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے بھی وہی سوالات کرتے ہیں اور وہی جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیتے ہیں. دراصل مسلمانوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب بیان کیا تھا کہ تم لوگ اگلے سال جاؤ گے، عمرہ کرو گے، اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مسلمان گئے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تقصیر کر رہے ہیں، تحلیق کر رہے ہیں. تو مسلمانوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید اسی سال ہمیں جانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خواب دکھایا ہے یقیناً تم لوگ آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے پیدا کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اسی سال آؤ گے، بلکہ ہو سکتا ہے اگلے سال راستہ نکالے، 2-4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ راہیں ہموار کرے، لیکن تمہارے لیے راہیں بنیں گی، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ ان دفعات پہ غور کریں. بھلے ظاہری طور پر اگر نگاہ ڈالیں گے، جو شخص اس کی گہرائیوں میں نہ جائے وہ ان دفعات پر غور کرے، صلح کے ان بنود پر غور کرے، تو اسے لگے گا کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سیکنڈ درجے کا شہری اپنے آپ کو بنا کے یہ صلح کیا ہے. لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے فتح عظیم ہے، کھلی ہوئی فتح ہے. بلکہ بعض دفعہ تو یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو اس کے اثرات مرتب ہوئے، وہ بعض دفعہ فتح مبین، واضح کھلی ہوئی فتح حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اثرات مرتب نہیں ہو سکتے ہیں. آپ اس کی چوتھی دفعہ کو دیکھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے واپس ہو کے، مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ چلے جائے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کر دیں گے، اور مدینہ سے کوئی شخص بھاگ کے مکہ آئے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے. ظاہری طور پر لگتا ہے کہ یہ تو بزدلی ہے، اور اس میں مسلمان دب کے صلح کیے ہیں، اور کفار اپن نظر آتے ہیں، اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، ان کی کفار کی برتری نظر آتی ہے. لیکن یہی بند اور یہی دفعہ جو سب سے زیادہ رسوا کن لگتا ہے، کفار کے گلے کی ہڈی بن گیا. یہ صلح ہونے کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کے مدینہ بھاگے ہوئے آتے ہیں. مدینہ جب پہنچتے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے 2 کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ابو بصیر کو واپس کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری صلح ہو چکی ہے، اور صلح کے روح سے آپ کو ابو بصیر کو واپس کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے صلح کیا تھا، آپ غداری کرنے والے نہیں تھے. بھلے تھوڑے وقت کے لیے مسلمانوں پہ مصیبت آ رہی تھی، پریشانیاں آ رہی تھیں، لیکن انہی پریشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ روشنی ظاہر کرے گا. یہ دونوں اشخاص جب ابو بصیر کو لے کر روانہ ہوتے ہیں اور ذوالحلیفہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ اپنے عقل کو کام میں لاتے ہیں
کہتے ہیں ایک شخص سے کہ دیکھیے بھائی تمہاری تلوار بڑی سندر ہے، میں نے تو ایسی تلوار کبھی دیکھی ہی نہیں، بتائیں ذرا۔ کہتا ہے دیکھیے ایسی تلوار ہے کہ اچھے اچھے کی گردن اڑا دے۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسی کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ دوسرا آدمی بھاگا بھاگا فوراً مدینہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ تو ابو بصیر نے گڑبڑی مچائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص کہتا ہے کہ ابو بصیر نے ہمارے ساتھی کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا ہے، اس کا تو کام تمام ہو گیا، مجھے بھی اپنی جان کی پڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بصیر تمہارا اس کا تو کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو تباہی مچا ڈالے گا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس سے روانہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مایوس نہ ہوں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صلح کے روح سے، آپ نے جو معاہدہ کیا اس معاہدے کے روح سے آپ نے مجھے حوالے کر دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب میرا معاملہ ان کا معاملہ رہا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور ساحل بحر احمر پر جو کہ کفار مکہ کا تجارتی قافلہ جدھر سے گزرتا ہے وہیں جا کے ڈیرہ جما لیتے ہیں۔ ناظرین کرام وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو جاری رکھنے کے لیے آپ کے سامنے ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام ہم ایک بار پھر آپ کے روبرو ہیں۔ صلح حدیبیہ کے اس دفعہ سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں جو کہ چوتھا بند ہے، جس کے روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو واپس کیا اور انہوں نے جا کر کفار مکہ کی تجارتی راستے میں ایک پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر اپنے کچھ احباب کو جو بھی مکے سے بھاگتا تھا وہاں جا کر ابو بصیر کے ساتھ ہو جاتا تھا، اور ان لوگوں نے وہاں پر ایک قافلہ بنا لیا، ایک ٹولی بنا لی اور وہاں سے کفار مکہ کا جو بھی تجارتی قافلہ گزرتا تھا اس پر حملہ آور ہونے لگے۔ انہیں حق تھا کہ جو شخص انہیں ان کے گھر سے نکالے، جو شخص ان پر ظلم کرے، جو شخص ان کی ناک میں دم کرے، وہ بھی اس کی ناک میں دم کریں۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ وہی شق اور وہی بند جو انتہائی پریشان کن اور رسوا کن دکھتا تھا، کفار مکہ خود مجبور ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چوتھی دفعہ کو، جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے یہاں سے کوئی بھاگ کر تمہارے یہاں جائے گا تو آپ لوگ واپس کر دو گے، براہ کرم آپ لوگ واپس نہ کیجیے، آپ لوگ اپنے پاس ہی رکھیے، اور وہ لوگ جو وہاں پر تباہی مچائے ہوئے ہیں، ہماری ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، ان سے کہیے کہ وہاں سے براہ کرم چلے آئیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منظور کرتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام صلح حدیبیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ صلح ہے جو ہماری زندگی میں، جس میں بہت ساری نصیحت ہے اور بہت ساری عبرت کی چیز ہے۔ اگر انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ قائم کردہ اس اسوے کو اپنی زندگی میں بسا لے تو وہ کبھی بھی پریشان حال نہیں رہ سکتا ہے، اس کی زندگی میں ہمیشہ امن و سکون ہی رہے گا۔ کبھی بھی بعض دفعہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اگر میں اپنے مقابل کے سامنے اگر میں اس درجے گر گیا تو اس میں میری رسوائی ہے۔ بعض دفعہ وہی رسوائی اور وہی کمتری اس کے لیے بہت بڑے فتح کا سبب بنتی ہے، بہت بڑی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ انسان کو زندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ راستہ بند ہو گیا ہے، دروازہ بند ہو گیا، اب جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ ہمیشہ زندگی میں یو ٹرن لینے کے لیے ایک راستہ بنا کے رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے دروازہ بند ہو گیا ہے تو آپ دوسرے دروازے سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کے سامنے سے کوئی راہ بند نظر آتی ہے تو کوئی دوسرا سب وے ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچانک آپ کے سامنے کوئی چیز آ گئی اور اس رکاوٹ کی وجہ سے آپ بالکل مایوس ہو جائیں۔ اندھیرا آ گیا تو آپ صبح کا انتظار کیجیے۔ آفتاب چھپ گیا تو کیا، صبح نو ضرور آئے گی، شرط ہے یہی کہ وقت کا تھوڑا انتظار کیجیے۔ انسان کو ہمیشہ تھوڑا انتظار کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلح حدیبیہ کے نتائج پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اس صلح کو کیوں فتح عظیم قرار دیا ہے۔ جیسا کہ سورہ فتح میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے تمہیں یہ کھلی ہوئی فتح نصیب کی ہے۔ بھلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس سال عمرہ کرنے سے محروم رہے، لیکن آپ نے جو صلح کیا اور آپ کے مقابل نے جو ابھی تک آپ کو بے خوبون سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کو ختم کرنے کے لیے درپے تھا، وہ شخص
آپ کی قوت کو تسلیم کرتا ہے، 10 سال آپ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے کہ ہم 10 سال جنگ نہیں کریں گے، 10 سال تک ہم ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو پہنچانا چاہتے تھے، اس پیغام کے پہنچانے میں جو ابھی تک رکاوٹیں تھیں، اس رکاوٹ سے گویا کہ اپنے آپ کو الگ کرنا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کرنا تھا، کیونکہ ابھی تک یہ لوگ دنوں رات اسی چیز میں کوشاں تھے، یہی چیز بنتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن اس صلح کے بعد انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ مسلمان ایک قوم ہیں، مسلمان ایک طاقت ہیں اور مسلمانوں کا خاتمہ ناممکن ہے۔ مسلمانوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مال و دولت جمع کرنا تھا یا دنیا کی حکمرانی حاصل کرنی تھی، بس اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو چلانا مقصد تھا۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بس مومن کا مقصد اور ایک مسلمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا جائے، اللہ کا بندہ صرف اللہ کا بندہ رہے، اپنے جیسے انسان کے سامنے نہ جھکے، کسی بے جان چیز کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے، اپنے رب کو پہچانے۔ چنانچہ اس کام کے لیے اور اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے کفار مکہ نے پورے طور پر راستہ خالی کر دیا۔ تو بہت دفعہ بہت سارے مواقع پر انسان کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں جب اس کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے اور اب ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پہ انسان کو بھلے تھوڑے وقت کے لیے پستی ہی اختیار کیوں نہ کرنی پڑے اور اسے اپنے آرزوؤں کو خاک ہی میں کیوں نہ ملانی پڑے، لیکن اگر اس واقعے کے بعد اس سے بڑا نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے پستی برداشت کرنے میں، تھوڑی دیر کے لیے ذلت برداشت کرنے میں کوئی اپنی رسوائی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کو اوپر اٹھا دے گا۔ اگر اللہ کے لیے اگر کہیں پر آپ پسپائی برداشت کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے آپ کا مقصد نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس پسپائی کے بعد آپ کو برتری نصیب کرے گا۔ یہ صلح حدیبیہ جس میں مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی، سن 6 ہجری میں یہ صلح ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ کی وادیوں میں بھٹکتے رہے، کوشش کرتے رہے، وہاں کے قبائل تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ طائف میں گئے، وہاں پہ پتھر کھایا، بازاروں میں گئے، وہاں پہ لوگوں کے استہزاء کا سبب بنے۔ 6 سال تک مدینے میں ہر طرح سے ہمیشہ مسلح رہے، دشمن کے بالمقابل ہی ہمیشہ نظر آئے۔ آپ کے اعزاء و اقربا کا قتل ہوا، کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے لوگ شہید ہوئے۔ 13 اور 6 19 سال کے وقفے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کی تعداد تھی وہ 1400 تھی۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ 19 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے، اس کوشش کے نتیجے میں 1400 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ اور اس صلح کے بعد جو کہ صلح ظاہری طور پر مسلمانوں کی پسپائی ہے اور ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان اس میں گر گئے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ دیکھیں، صرف 2 سال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں اور مکہ جب فتح ہوتا ہے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام ہوتے ہیں۔ یعنی صرف 2 سال پہلے 19 سال کے دعوتی نتیجے میں آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام ہوتے ہیں، اور 2 سال جو امن و امان والا سال رہا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر اپنے دشمنوں سے کسی قسم کی جنگ کرنے سے باز رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ پورے طور پر ان ایام میں صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک امن و امان کے ساتھ پیغام پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے جتنے بڑے بڑے حکمراں تھے، جو روسا و بادشاہ تھے، ان کے پاس خطوط لکھے، ان کے پاس پیغامات پہنچائے، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا۔ اور اس درمیان خود مدینے کے جو ہمسایہ پڑوسی تھے، جو ہمسایہ تھے، جو لوگ وہاں کے قریبی قبائل تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو اچھی طرح سے دیکھا، جانچا، پرکھا اور ان کے حسن اخلاق کو دیکھنے اور جانچنے کا موقع ملا۔ تو اس درمیان مسلمانوں کی تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ یہ صلح حدیبیہ جو مسلمانوں کے لیے اور ایک مومن کے لیے، ایک داعی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیشہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صلح کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے
اور دیکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 1400 صحابہ کرام جو کہ آپ کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے اور موت پر ان لوگوں نے بیعت کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا بدلہ نہیں لے لیں گے تب تک ہم میدان نہیں چھوڑیں گے. اگر 313 کو لے کر آپ پورے کفار مکہ صنادید مکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو کیا 1400 صحابہ کرام کو لے کر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے؟ یقیناً کر سکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نتیجے کو دیکھ رہے تھے, رزلٹ کو دیکھ رہے تھے کہ اس ظاہری پسپائی کو برداشت کرنے کے بعد کون سا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے, کون سی فتح عظیم ہمیں نصیب ہونے والی ہے, مسلمانوں کے لیے کون سی نئی نئی راہیں کھلنے والی ہیں. ہمیشہ انسان کو یہی چیز نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم برتر رہیں گے, ہم بلند رہیں گے, ہم اپنے دشمن کے مقابل میں اپ رہیں گے تو ہی ہم عزت و سرخروئی حاصل کریں گے. نہیں, کہیں پر انسان مار کے بادشاہ بنتا ہے, بہادر بنتا ہے, اور کہیں کہیں بھاگ کر بھی بہادری دکھاتا ہے. تو اگر اس طرح کے حالات پیش آئیں, انسان کے لیے اگر دعوتی راہیں کھلی رہیں, آج پوری دنیا میں دیکھیں, عالمی منظرنامے پہ آپ نگاہ ڈالیں تو بھلے لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں اور کوئی شخص مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے, مسلمان خود اپنے کردار سے, اپنے عمل سے اپنے لیے دعوت کی راہیں بند کر رہے ہیں. ورنہ پوری دنیا میں دعوت کے لیے راہیں کھلی ہیں, اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے راہیں کھلی ہیں. دنیا میں چند ہی ممالک ہوں گے جہاں پر کسی کو اپنے مذہب کی ترویج, اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کو کرنے سے منع کیا گیا ہو. ہر جگہ اس چیز کی آزادی ہے کہ آپ اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں. پھر مسلمانوں کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر آپ کا دشمن آپ سے جنگ نہیں چاہتا تو آپ اسے جنگ نہ کیجیے, بلا وجہ اپنے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کیجیے, اور بغیر کسی فائدے کے اپنے مقابل کو اپنا دشمن مت بنائیے. کبھی کبھی آپ کا دشمن صرف اس وجہ سے دشمن ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو جانتا نہیں ہے. اگر آپ سچے و پکے مسلمان ہو کے, سچے و پکے مومن ہو کے اللہ کے پیغام کو, اللہ کے اس کلام کو جو کہ اس نے اپنے رسول پہ اتارا تھا, اگر آپ بندوں تک پہنچائیں گے اور ان کو ان کی حیثیت بتائیں گے تو آپ کے لیے بھی اللہ رب العالمین اسی طرح راہیں کھولے گا جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے لیے راہیں کھلی تھیں اور دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی تھی. ناظرین کرام, آج کی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی زندگی میں رچانے بسانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی